نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے، اچانک آپ چیخ کے زوردار آواز لگاتے، آئین بلال، آئین بلال، بلال کہاں ہے، بلال کہاں ہے؟ بلال نہیں موجود ہے۔ صحابہ کے مجمع میں ہاتھ اٹھا کر کہتے، لبیک و سعدیک یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی میں یہاں ہوں، میں یہاں ہوں۔ آپ نے کہا ہے بلال ادھر آؤ، اپنے قریب بلایا، اپنے پاس بٹھایا، پھر فرمایا بلال کا ہاتھ پکڑ کر، لوگوں جانتے ہو یہ بلال کون ہے؟ وہ بلال جن کے بارے میں حدیث کے اپنے الفاظ ہیں، اتنے کالے، اتنے کالے، اتنے کالے کہ کوئلے کا رنگ پھر بھی کچھ صاف ہوگا، بلال کوئلے سے زیادہ کالے۔ لیکن نبی اکرم نے کہا، لیکن پیغمبر اسلام نے کہا، جانتے ہو یہ بلال کون ہے؟ یہ بلال کون ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی بتائیے۔ فرمایا یہ بلال وہ ہے کہ جب مجھے جنت دکھائی گئی، مجھے جنت دکھائی دی، مجھے جنت کا دورہ کرایا گیا، جبریل مجھے جنت گھما رہے تھے، میں نے جنت کے اندر بلال کے جوتوں کی آواز سنی، یہ بلال کے پیروں کے رکھنے کی، جوتے کے رکھنے کی آہٹ، ان کی آواز میں نے سنی، یعنی بلال دنیا میں تھے، ان کے جوتوں کی آواز جنت میں آ رہی تھی، یعنی اللہ نے مجھے یہ بتا دیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بلال کے جوتوں کی آواز تمہارے کانوں میں آ رہی، مطلب یہ ہے کہ سمجھ لو میں نے بلال کو جنت دے دی، بلال جنت کے اندر داخل ہوگا، بلال کو ہم ہر حال میں جنت دیں گے۔ اے بلال بتاؤ تم کون سا نیک عمل کرتے ہو؟ یہ سن کر بلال کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہتے اللہ کے رسول مجھے عمل کا تو پتا نہیں، شاید ایک عمل ہے جو اور لوگوں کو میں نے کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ کہا کیا؟ اے اللہ کے رسول میں بنا وضو کبھی نہیں رہتا، جب بھی میرا وضو ٹوٹتا ہے میں فوراً دوسرا وضو بنا لیتا ہوں اور دوبارہ وضو کر لیتا ہوں، اور جب بھی میں وضو بناتا ہوں میں 2 رکعت تحیۃ الوضو ضرور پڑھتا ہوں، میں 2 رکعت نماز ضرور پڑھ لیتا ہوں۔ اللہ کے نبی کی آنکھوں میں آنسو، فرماتے بلال بس یہی وہ نیک عمل ہے جس نے تجھے دوسرے صحابہ سے ممتاز کر دیا ہے، دوسرے صحابہ سے آگے بڑھا دیا ہے، اسی عمل کی وجہ سے اللہ نے تجھے جنت میں داخل کر دیا ہے، یعنی جنت کی خوشخبری سناتی ہے۔ اتنا کہنا تھا بلال کا، لوگوں نے یہ نہیں دیکھا کہ شکل کیسی، صورت کیسی، قد کیسا، رنگت کیسی۔ ایک صحابی اٹھے کہتے بلال میں نے سنا تمہاری شادی نہیں ہوئی ہے، تمہاری بیوی نہیں ہے، آئے بلال میرے گھر چلو، میرے پاس خوبصورت بیٹی ہے، چاند کا ٹکڑا ہے، حسین و جمیل بیٹی ہے، آئے بلال ایک نظر میری بیٹی پہ ڈال لو، ایک نظر میری بیٹی کو دیکھ لو، اگر پسند آ جائے تو میں اپنی بیٹی کا نکاح تمہارے ساتھ کر دیتا ہوں، تمہاری صحبت میں تمہارے پاس رہ کر میری بیٹی بھی جنت جیسے عمل کرے گی اور وہ بھی جنت کی مستحق ہو جائے گی۔ اتنے میں دوسرے بولے نہیں، اے بلال پہلے میرے بھائی نے کہہ دیا اس کی بیٹی دیکھ لو، اگر اس کی بیٹی پسند آئے تو میرے گھر چلو، میری بیٹی دیکھ لو۔ اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والوں، اہل حدیث کے دعوے کرنے والوں، شرم نہیں آتی موٹر سائیکلیں ماننے والوں، جہیز لمبا چوڑا ڈیمانڈ کرنے والوں، شادیوں میں مرد اور عورتوں کو ایک ساتھ کھانا کھلانے والوں، اور لڑکیوں کو بے شرم و بیہودہ کپڑے پہنا کر شادیوں میں پہنچانے والوں، چل بھر پانی میں ڈوب کے مر جاؤ، تمہیں جنت ملے تو کیسے ملے، ہمیں جنت کی خوشبو نصیب ہو تو کیسے ہو۔ یہ تھا بلال، صحابہ نے رنگ نہیں دیکھا تھا، قد نہیں دیکھا تھا، رنگت نہیں دیکھی تھی، ان کے رنگ پر نہیں گئے تھے اور اپنی چاند جیسی بیٹی دینے کے لیے تیار۔ ہم کہاں دیں گے؟ ہماری بیٹیاں تو آج کل خود ہی ڈوبی ہوتی ہیں، جب رشتے کی بات آتی تب پتا چلتا ہے، گھر کی ماں بتاتی ہے شوہر کو بیٹی کے لیے کئی بار مت چلانا، کیوں؟
बात खराब हो जाएगी। क्यों? तुम्हें पता नहीं लड़की ढूंढ चुकी है, उसको नहीं करेंगे, अगर नहीं करोगे तो भाग जाएंगे, पूरे खानदान की नाक कटा देगी। उस दिन पता चलता है हमें जब कोई रिश्ता अब बाप अपनी मर्जी से लेके आता है कि देख लो, तब पता चलता है कि नहीं यहाँ मेरी नहीं चलेगी। आज मेरी बेटी बाप से ऊपर हो गई है और हमारे देश का कानून भी कहता है अब 18 साल से ऊपर हो गई है तो अब 60 साल के बाद की नहीं चलेगी। अब अच्छा बुरा सोचने का हक अब बेटी को। ये था मसावात, ये थी बराबरी। रंग शक्ल सूरत कुछ नहीं हमारे नाम। हम सोच रहे हैं मिटा दिया इस फर्क को, कोई छोटा नहीं कोई बड़ा नहीं। कुरान भी कहता है सारी दुनिया के मनुष्य इंसान आपस में भाई भाई। हमें वो धर्म बताओ जो मारने की इजाजत देता हो, हमें वो धर्म बताओ कौन सा धर्म है। और सुन लो धर्म की आड़ में नफरतें फैलाने वालों, अगर कोई धर्म किसी को मारने की इजाजत देता है तो ऐसा धर्म हम अपने जूते की ग्राम पे ठुकराते हैं, उसको हम धर्म मानने के लिए तैयार नहीं है। जो किसी को मारने, किसी पर पिस्टल चलाने, किसी के घर को जलाने, किसी छोटे से छोटे मासूम दूध पीते बच्चे को भी आग में झोंक देने, अगर ये सब धर्म की आड़ में हो रहा है तो ऐसा धर्म मेरे पैरों के जूते के नीचे नहीं मानता। ऐसा धर्म हो ही नहीं सकता जो मासूमों की जान लेता हो, जो बेकसूर लोगों को घरों में बैठे हुए जला देता हो। अगर ये धर्म की आड़ में हो रहा है तो वो धर्म ही नहीं है। सिस्टम चालू है। सोचिए हमें कहां से मिलेगा हमें वो धर्म। आइए मेरे प्यारे साथियों, हम तसव्वुर करें हजरत उमर फारूक की उस वाक़े से अंदाजा। एक वाक़या, एक और शख्स हजरत उमर रात के अंधेरे में कभी कभी ऐसा होता था दूसरे शहर में चले गए। अब वहां के गवर्नर से कह दिया किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि मैं आया हूं, रात में रुके। अच्छा तुम्हारे शहर का क्या हाल है? का बहुत अच्छा। नहीं, आज मैं रात में घूम कर देख लूंगा कि तुम्हारे शहर का हाल अच्छा है। कोई भूखा तो नहीं है, कोई प्यासा तो नहीं है। कौन? हजरत उमर। अच्छा सही बताओ, इस आदमी को चौकीदार कहना कितना अच्छा लगता है। मैं आ गया हूं तुम्हारे शहर में, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। नहीं चलेगा। हाल सब ठीक है? हाँ ठीक है, मैं तुम्हारी नहीं मानूंगा, तुम तो शहर के गवर्नर हो, मैंने बनाया। लेकिन अब हम खुद टहल के देखेंगे कि सब कुछ ठीक है कि नहीं है। और रात में भेष बदल कर रात में घूम रहे हैं तो देखे कोई भूखा तो नहीं है। और रात में टहलते टहलते एक झोपड़ी के पास पहुंच गए, देखा कि एक आदमी झोपड़ी के बाहर रो रहा है। उसके पास बैठ गए। उसने कहा कौन हो तुम? हजरत उमर ने उसके साथ ऐसी प्लानिंग चली कि ये न पता चले कि मैं अमीरुल मोमिनीन हूँ और ये अपना दुख भी बता दे। तो कहा कि जैसे तू परेशान मैं भी परेशान, तू अपने घर से परेशान मैं भी अपने घर से परेशान। मैंने सोचा तेरे पास बैठ जाऊं, तुम मुझे अपनी दास्तान सुनाओ, मैं तुम्हें अपनी, ताकि दर्द हल्का हो जाए, दिल की भड़ास निकल जाए। उसने भी सोचा कि अच्छा एक से दो भले। कहने लगा मैं क्या बताऊं मेरे भाई, बहुत परेशान हूं मैं। कहा क्या है? कहा एक आदमी आता है, बहुत पावरफुल है, तंदुरुस्त है, और मुझे मेरे कमरे से, झोपड़ी से कान पकड़ के बाहर निकाल देता है और फिर वो मेरी बीवी के साथ गंदा काम करता है। कब से आ रहा है? पूछो मत। 1 महीना 2 महीना हो चुका है। तुमने यहाँ के गवर्नर से शिकायत क्यों नहीं की? अरे नहीं, वो बहुत पावरफुल आदमी है, उसने जान से मारने की धमकी दी है। अच्छा, तो अभी इस शहर के गवर्नर को नहीं मालूम? मैंने बताया नहीं।
بہت پاورفل ہے، بہت اونچی پہنچ رکھتا ہے۔ حضرت عمر نے جیسے یہ سنا کہ بہت اونچی پہنچ رکھتا ہے، ویسے ہی نظریں آسمان پہ ڈالی اور دل میں ہی کہا، اے عمر، تو آرام سے کھانا کھا رہا ہے اور تیرے دور خلافت میں ایک آدمی اپنی بیوی کو لے کے پریشان، اس کی عورت کی عزت و آبرو نکلے، بہت پاورفل ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، اب کب آئے گا؟ اب وہ پرسوں آئے گا، ایک دن چھوڑ کر آتا ہے۔ سنیے، بیٹھ جاؤ بھائی، تو تم پیچھے والوں کو ڈسٹرب کرتے ہو، ایک بار سیٹ کر لو تو کرنا ہوگا۔ اب میں بھول گیا، نہیں ہوتا۔ اب وہ کب آئے گا؟ ایک دن چھوڑ کر آتا ہے، اب وہ کل نہیں آئے گا، پرسوں آئے گا۔ ٹھیک ہے، اپنی بیوی سے کہہ دو کہ کھانا بنا کر تیار رکھے، پہلی چیز۔ اپنی بیوی سے کہہ دو کہ کھانا بنا کر تیار رکھے۔ کھانے سے کیا تعلق؟ اب میں جو کہہ رہا ہوں وہ سنو۔ اچھا ٹھیک ہے، کھانا بن گیا، پھر بس پرسوں جب وہ تمہارے پاس آئے اور تمہیں گھر سے باہر نکالے تو تم اپنی بیوی کو بول دو، پرسوں جب وہ آئے گا تو اس کو انکار نہیں کرے گی اور اس کو اپنی آغوش میں لے لے گی، پیار بھری باتیں کر کے اس کو کے دل میں اپنی جگہ بنا لے گی، اور جب وہ دونوں زنا کے لیے تیار ہو جائیں تو تمہاری بیوی کو یہ بول دینا کہ اس آدمی سے یہ کہہ دینا کہ دیکھو اب تو ہم تم روز ملنے ہی لگے ہیں، تم میرے بغیر نہیں رہ سکتے، میں تمہارے بنا نہیں، لیکن چراغ کی روشنی میں، اجالے میں، روشنی میں یہ کام مجھے اچھا نہیں لگتا، جو کچھ بھی تمہیں کرنا ہے تو چراغ بجھا کر کرو، میں تمہیں دل و جان سے خوش کر دوں گی، بس اتنا کہہ دیا۔ اور چراغ بجھ گیا، میں باہر سے دیکھ لوں گا چراغ بجھ گیا، اس کے بعد باقی سارا کام میرے ہو۔ یہ کون سی نئی مصیبت کھڑی کر رہے ہیں؟ آپ بے فکر رہو، یہ دو کام آپ اپنی بیوی کو یہ سمجھا دینا اور کھانا بنا کر دینا۔ حضرت عمر 2 دن تک وہیں رہے، ایک دن گزر گیا، دوسرا دن آتا ہے، رات کے اندھیرے میں پھر پہنچ جاتے ہیں اور اسی جھونپڑی کے پیچھے چھپ جاتے ہیں۔ جیسی رات کا اندھیرا بہت ہوتا ہے اور اس کے آنے کا وقت ہوتا ہے، وہ رات کے اندھیرے میں آتا ہے، اس آدمی کو یعنی بیوی کے شوہر کو کان پکڑ کے باہر نکالتا ہے، جیسے اس آدمی کو باہر نکالتا ہے، ہٹ چل، میں آ گیا، کل اندر گھس گیا۔ امیر المومنین پیچھے چھپے ہوئے ہیں۔ البدایہ والنہایہ کی تاریخ کی کتاب کے الفاظ یہ ہیں، جس کی بیوی کے ساتھ زنا کرتا تھا جو آدمی، عمر فاروق جس کی مدد کرنے کے لیے گھر میں گئے، کان یہودین او مجوسین، وہ آدمی یا تو یہودی تھا یا مجوسی تھا، مسلمان نہیں تھا، لیکن مدد یہاں تو جو جتنا بڑا بلاکاری اتنا بڑا لیڈر، اتنا بڑا نیتا، جیل میں رہ کر بھی مرڈر کروا دیتا ہے نا؟ میں نے کہا نا عقل مند بنو، ہر بار نام مت نکلواؤ میری زبان سے، جب تک میں نام نہیں نکالوں گا آپ کے ہاں آتا رہوں گا انشاءاللہ، جہاں نام نکل گیا وہ سسرال جانا پڑے گا، پھر اور مصیبت، پھر جلسے بھی نہیں کر پائیں گے، تو احتیاط بھی بہت ضروری ہو گیا۔ آپ کے پاس کیا ہے؟ بڑی آسانی سے آپ جذبات میں آ کے بول دیتے ہیں کہ بس کر رہے، آپ کے پاس کیا ہے؟ ایک فرضی کے ساتھ لگ دیا جائے گا، لڑو مقدمہ، 15 سال کے بعد فیصلہ ہوگا کہ مولانا جرجیز پر یہ جرم ثابت نہیں ہوا، باعزت کوٹ بری کرتی ہے۔ 15 سال تو بیکار ہو گئے، کورٹ کیا کہیں گی 15 سال کے بعد؟ سوری
لیکن انصاف ملا. ارے انصاف تو 15 سال بعد ملا. یہ 15 سال جو ہم نے اپنی بے گناہی کے کاٹے یہ کون واپس کرے گا؟ دنیا کی کسی کورٹ کے اندر، بھارت کے کسی قانون کے اندر اس نقصان کی تلافی کا قانون نہیں ہے. تو اسی لیے تھوڑا سا احتیاط ضروری ہے. تدبیر کرنے میں کوئی بری بات نہیں ہے، تدبیر ہونی چاہیے. اس یہودی یا مجوسی کی مدد کرنے حضرت عمر پہنچے، رات میں چھپے، اس نے کان پکڑ کے باہر نکالا. اس کی بیوی نے اپنی محبت کے جال میں اس کو گرفت میں لے لیا. وہ بھی خوش ہو گیا. اس نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، چراغ بجھا دو. جیسے چراغ بجھا حضرت عمر نے کہا جلدی اندر گھسو، کہیں چراغ دیر تک بجھا رہا تو سارا کام ہی ہو جائے گا. ان دونوں کے کپڑے اتارنے سے پہلے ہی اندر گھسے حضرت عمر. اور جیسے ہی اندر گھسے تو وہ آدمی یہ سمجھا کہ اس عورت کا شوہر بھی در میں آ گیا. ہاتھ سے یہی حضرت عمر کو نکلوانا تھا اس کی زبان سے، کیونکہ جب اندر گھسے تو تلوار تو ہاتھ میں، لیکن اندھیرے میں پتہ نہیں چل رہا ہے آدمی کہاں ہے عورت کہاں ہے. اگر اندازے سے تلوار چلاتے تو آدمی کے بجائے عورت پر بھی تلوار چل سکتی تھی. اس لیے یہ سمجھنا ضروری تھا کہ آدمی کون ہے، عورت کون ہے. تو حضرت عمر پیر زور زور سے مارنے لگے اپنا جوتا زمین. وہ کہتا آواز ہی نکلوانا تھا. جیسے آواز نکلی ویسے ہی اس کے اوپر حملہ کر دیا. ہاتھ بائیں ہاتھ پکڑ کے اس کے بال پکڑ لیے اور بال پکڑ کے کھینچا تو اس آدمی کے بال بھی بڑے بڑے لمبے تھے. تو لمبے بال اس کے دیکھے تو حضرت عمر کو پھر شک ہوا کہیں یہ اس کی بیوی کے ہاتھ بال تو نہیں. بال موڑ کے کہتے کون ہے تو؟ اس نے کہا تیری ہمت کیسے پڑی یہ طرح نہیں کی؟ ابھی تو میں نے کچھ کیا ہی نہیں. آپ کرتا سمجھ گئے کہ ناتی ہے موڑی کر ماری ایک دفعے میں کٹ ایک دفعے میں. الوداع والنہایا کے الفاظ حضرت عمر نے جب بھی اپنی زندگی میں قتل کیا کسی کی گردن اڑائی دوبارہ تلوار چلانے کی ضرورت نہیں. ایک ہی بار میں گردن تن سے جدا ہو جاتا. جیسے ہی گردن تن سے جدا ہوئی حضرت عمر نے آواز لگائی میری بہن جلدی سے چراغ جلاؤ. روشنی کی گئی، چراغ جلایا گیا. حضرت عمر نے بار بار اس کھوپڑی کو دیکھا، پھر مسکرائے. روشنی نے اس کو پہچان لیا، پھر مسکرائے اور آسمان پہ نظر ڈالی اور کہا الحمدللہ رب العالمین. میری بہن کھانا بنایا کہ نہیں؟ ہاں بنا ہے. جلدی لگاؤ. لاش کے پاس وہیں قریب میں بیٹھ کر کھانا کھایا اور پیٹ بھر کے کھایا اور کہا آج میں نے بہت زیادہ کھانا کھایا ہے، شکم سیر ہو کر میں نے کھانا کھایا. وہ دونوں میاں بیوی دونوں دیکھ رہے لاش کے پاس بیٹھ کے کھانے کی ہمت نہیں پڑتی. عمر وہیں بیٹھ کے کھانے. اب حضرت عمر جب جانے لگے تو اس یہودی نے پیچھے سے ان کو پکڑا، کھینچا، کہا اے بھیا یہ کیا مصیبت تم یہاں ڈال دی؟ کہا کیا ہوا؟ تم نے اس کو قتل کر دیا اور تم چل دی؟ کہا کیوں؟ کہا اس شہر کے گورنر کو اور گورنر کے ذریعے اگر عمر کو پتہ چل گیا امیر المومنین کو تو لاش میرے گھر سے برآمد ہوگی تو مجھے قتل کے جرم میں قتل کیا جائے گا. یہ تو ایک اور مصیبت میں تم نے پھانس دیا. حضرت عمر نے کہا گھبراؤ نہیں، ابھی شہر کے گورنر کے پاس سے کچھ آدمی آئیں گے، ڈیڈ باڈی کو لے جائیں گے، ٹانکے واکے لگائیں گے اور اس کے دفن کفن کی تیاری کر دیں گے. تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں. شہر کے گورنر کے پاس سے آئیں گے؟ ہاں. آپ ہیں کون؟ کہا امیر المومنین خادم. خادم لوگ نہیں سمجھ پائے تو سمجھ آنا کون؟ چوکیدار. یہ ہے چوکیدار. مولانا جرجیز اپنے آپ کو چوکیدار کہہ رہے ہیں، بہت آسان ہے، کہہ تو رہے ہیں لیکن بن کے دکھانا
बड़ा मुश्किल है बन के दिखाना। कितनी लाशें पिस गई दिल्ली में, लेकिन एक हल्का सा ट्वीट भी नहीं हो सका। 3 दिन के बाद कहा जाता है शांति व्यवस्था बनाए रखो। गुजरात में भी जब दंगा हुआ तो 3 दिन के बाद ही कहा गया था शांति व्यवस्था बनाए रखो। ये कहना पड़ता है, जिस कुर्सी पर हम बैठे हैं उसकी जिम्मेदारी बनती है। जो होना था वो 3 दिन में हो गया, उसके बाद हम अपील कर रहे हैं। यही तो राजनीति है, यही तो सियासत है। और जो इसमें माहिर हो गया वही तो पीएचडी की डिग्री ले ली, वही तो डॉक्टर कहलाता है, वही तो माहिर सियासत कहलाता है। इस फन से आप जितना वाकिफ हैं हम नहीं। आप तजर्बे कराए, ये फार्मूले आप कई मरतबा कई जगह आजमा चुके हो, आप एक्सपर्ट हैं इस खेल के। मेरे भाइयों का उम्र है, हाँ कहा मेरी खुशी हुई मुझ जैसे यहूदी या मजूसी आदमी की आपने फिक्र की, लेकिन मुझे 2-3 सवाल के जवाब जब तक नहीं मिल जाएंगे मैं आपको जाने नहीं दूंगा। इतनी हिम्मत है किसी की? आज मौलाना जर्जीस इतना कह के देख लें, एक यहूदी उम्र से कह रहा 2-3 सवाल के जवाब दीजिए फिर जाने दूंगा। और हजरत उमर वहीं बैठ गए, बोलो क्या सवाल है? सुनने के लिए दिल भी होना चाहिए। गैर मुस्लिम की बात जो हमारी ज़ेरे निगरानी में है उसकी बात को सुनने का भी हमें हक होना चाहिए, उसको भी कहने की आजादी होनी चाहिए। बोलो क्या बात? उसने कहा अमीरुल मोमिनीन, लाश देखकर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा जाता है, लेकिन आपने कटी हुई गर्दन देखी तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पढ़ा। ऐसा क्यों? दूसरा सवाल, आपने चिराग बुझाने के लिए क्यों कहा था? अंधेरे में तो तलवार चलाते वक्त खता भी हो सकती थी, इस आदमी की जगह मेरी बीवी भी कत्ल हो सकती थी। रोशनी होती तो आप जाती को आसानी से पहचान सकते थे और कत्ल कर सकते थे, लेकिन चिराग बुझाने को क्यों कहा? और तीसरा सवाल, खाने से क्या ताल्लुक था? आपने कहा कि खाना बना दिया। हजरत उमर ने कहा खाना से ताल्लुक ये था कि जब तूने मुझे ये बताया कि मेरी बीवी के साथ 1-2 महीने से ये हो रहा है, तो मैंने नजर आसमान पे डाली और मैंने कसम खाई है कि अल्लाह मैं उस वक्त तक खाने का लुत्फ अपने हलक के नीचे नहीं उतारूंगा, अपने मुंह में नहीं ले जाऊंगा, जब तक कि मैं इस यहूदी या मजूसी आदमी की बीवी को उस जालिम के शिकंजे से बचा नहीं लूंगा। ये उमर कितना बड़ा जालिम है, उसके दौरे खिलाफत में एक यहूदी की बीवी की इज्जत लूटी जा रही है और वो आराम से खाना खाए। देख रहे हैं दिल्ली जल रही